أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، جو تشریف لائیں مولانا محمد سالم قاسمی اور دعوت دین پر اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات، یہ 15 منٹ کا مقالہ ہے اور 15 نکات پہ مشتمل ہے۔ اب ڈاکٹر عاصم صاحب ناظم جلسہ نے کہا کہ 5 منٹ سے زیادہ ہوگا تو گھنٹی بجا دوں گا، ابھی کہا گھنٹہ بجا دوں گا، اور یہ نہیں فرمایا کہ کلاس روم میں بجاؤں گا یا مندر میں بجاؤں گا۔ تو میں صرف نکات بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ گھنٹہ نہ بجائیں۔ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین کے موضوع پر بہت سنجیدگی سے گفتگو کی ہے۔ یہ ان کے خطبات میں اور ان کی تقریروں میں، اور وہ جو کتابچے شائع ہوئے ہیں مختلف حلقوں سے، ان میں بھی موجود ہے۔ وہ 15 نکات جن کے اوپر مولانا کی پوری دعوت دین کی گفتگو مرتکز ہے، وہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنی اس خصوصیت میں ممتاز ہے کہ یہ دیو مالائی قصوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق کا دین ہے اور عقل انسانی کو مطمئن کرنے والا دین ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ داعیان اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہر زمانے کی جو عقلی اور شعوری سطح ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق دین کی دعوت دیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دین کی اساس قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ قرآن کو اگر تلاوتاً پڑھو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عملاً ہے، تلاوتاً قرآن ہے، اور عملاً وہ سیرت رسول ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا داعیان اسلام کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کی بنیاد قرآن و سنت کو بنائیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دین کا اساسی موضوع دعوت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام کا اساسی موضوع دعوت ہے۔ دعوت ہی وہ واحد موضوع ہے کہ انسان کی ذکر و فکر کی جوہری قوتوں کے فطری مطالبات کی تکمیل، یعنی دعوتی و دینی پر مخاطب کی قوت فکر کے مطالبے کو، دلیل و برہان کو پورا کرنا اور قوت ذکر کے مطالبے عروج ہی کی مکمل رہنمائی کرنا ہے۔ لہذا دعوت کو کسی طرح چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چوتھے نقطے میں بیان فرمایا کہ تحفظ دین کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے دین کو محفوظ کیا جائے۔ پچھلے انبیاء جو تھے وہ دین کے داعی تھے، لیکن ان کی امت دین کی داعی نہیں تھی۔ جب امتیں مرتد ہوئیں اور ختم ہوئیں تو دین کی دعوت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے دین کے داعی بھی ہیں اور دین کو مکمل کرنے والے بھی ہیں، اور ان کے بعد یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ علماء نے ان کی وراثت حاصل کی ہے۔ لہذا علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی دعوت کو عام کریں۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ اس امت کا بقا خود دین کی دعوت سے وابستہ ہے۔ اگر یہ امت داعی رہے گی تو باقی رہے گی، اور مدعو جس دن ہو جائے گی وہ امت فنا ہو جائے گی۔ دین باقی رہے گا، امت فنا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دین کی بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، امت کے بقا کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ اس دعوت کا محور توحید ہے۔ صرف اللہ کی دعوت، اللہ کو معبود ماننا، اس کو حاکم ماننا، اس کو خالق و مالک ماننا، یہ اس کا محوری نقطہ ہے۔ لہذا دین کی دعوت میں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آدمی اس محور سے پھرنے نہ پائے۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ دعوت وسیع اصطلاح ہے جس میں اساسیات دین سے لے کر اسلامی زندگی کے ہر شعبے کی ابلاغ و ترسیل اور اس کا نفاذ شامل ہے۔ مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آگے بڑھ کر کے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ دعوت اسلام کا میڈیا ہے۔
یہ بہت انقلابی لفظ ہے کہ میڈیا یعنی اسلام کو اگر پہنچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اس کا طریقہ دعوت ہے. اس کے لیے انہوں نے تقریباً 6-7 پوائنٹ لکھے ہیں کہ کس طرح یہ میڈیا ہے. نمبر 8 وہ فرماتے ہیں کہ دین میں آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. اگر آپ لوگوں کی آزادی سلب کریں گے تو دین پھیلے گا نہیں. اگر آپ لوگوں کو آزادی دیں گے تو یہ دین پھیلے گا. انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں. خود امام قاسم نانوتوی کی مثال دی ہے, امام ابو حنیفہ کی مثال دی, بہت ساری مثالیں دی ہیں انہوں نے کہ یہ دین آزادی کا دین ہے. جہاں آزادی چھن جاتی ہے دعوت دین رخصت ہو جاتی ہے. نمبر 9 نقطہ یہ ہے کہ اس دعوت کے لیے علماء کی تربیت کی ضرورت ہے. ہر آدمی کھڑا ہو کر کے بات کرتا ہے تو دین کے لیے شبہ پیدا کرتا ہے, کیا دعوت دینی ہے, کس طرح دینی ہے, اس لیے علماء کی تربیت کرنی چاہیے. 10واں نقطہ یہ ہے کہ دعوت صرف علماء کی ذمہ داری نہیں, پوری امت کی ذمہ داری ہے. اگر امت دعوت نہیں دے گی تو پوری امت گنہگار ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے برپا کیا ہے اور دلیل دی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس سے. 11واں نقطہ ہے کہ دعوت دین کی دی جائے نہ کہ مسلک کی دعوت دی جائے. فقیہ العصر حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی نے آج وضاحت سے فرمایا. برہانپور کے جلسے میں جو فقہ اکیڈمی کا جلسہ تھا بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے تقریر کی ہے. یہ تقریر فقہ اکیڈمی نے شائع کر دی ہے. تمام نوجوان فضلہ سے چاہوں گا کہ وہ اس تقریر کو پڑھ لیں کہ مسلک کی دعوت کبھی نہیں دینی چاہیے, کیسے بھی حالات ہوں صرف دین کی دعوت دینی چاہیے. 12واں نقطہ یہ ہے کہ امت میں وحدت کا واحد ذریعہ دین کی دعوت ہے. اگر آپ توحید کی دعوت دیں گے قرآن و سنت کے مطابق تو امت میں اتحاد پیدا ہوگا. اور 13واں نقطہ یہ ہے کہ دعوت مجتہد فی مسائل کی نہ دی جائے, صرف منصوص مسائل کی دی جائے. اور وحدت بھی مجتہد فی مسائل میں نہیں ہوگی بلکہ منصوص مسائل میں ہوگی, جیسا کہ علی گڑھ کے اساتذہ کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا. اور 14واں نقطہ یہ ہے ان کا کہ یہ جو مدارس ہیں, یہ بڑی عجیب و غریب بات حضرت نے لکھی ہے, یہ مدارس دعوت کے لیے کافی نہیں ہیں. نئے زمانے میں نئے مسائل کے مطابق نئے مدارس کے قیام کی ضرورت ہے. یہ بڑی اہم بات مولانا نے فرمائی ہے اور یہ طویل اقتباس ہے جس کو میں پڑھوں گا نہیں. اور 15واں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے ہمارے پاس, افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس میڈیا کو دعوت کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس میڈیا کو دعوت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. کفر چلے ہوائی جہاز پہ اور اسلام چلے چھکڑے اور بیل گاڑی پہ, یہ قابل قبول نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا العبد الذي كسب